اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا کو اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت پر بلائیے۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور بیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی۔ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ صحابی کے دو بیٹے تھے۔ ایک نے باپ کو بھیڑ کو ذبح کرتے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی، میں تجھے کیسے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے کہا، ہاں بتاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی۔ اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کان میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو منہ کو لپیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں انہیں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا۔ شوہر سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ آئے۔ صحابی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ توڑا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میزبان سے کہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہیں، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ کریں اور کھانا کھانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے۔ بچے اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ بعض علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بتائی ہے۔ ان معجزات میں سے کچھ معجزات جنگوں کے درمیان نظر آئے۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے تلوار کے وار سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں کاٹ دیا۔ صحابہ کرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ اس وقت معاذ درد کی شدت سے کرا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کا کٹا ہوا پاؤں اس کے باقی پاؤں کے ساتھ لگایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور اس کے زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ ایک قلعے کے پہلوان کا نام مرحب تھا۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آتا تو مسلمان اس کے آگے ٹھہر نہیں پاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور خدا اور اس کا رسول اس کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر مقابلہ کرنے والا ہوگا، وہ بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا انہیں یہاں لاؤ۔ حضرت علی شیر خدا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعے کے مضبوط دروازے کو اکھاڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا میں اسے ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود لکڑیاں جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے بیٹھے رہیں اور تب تک تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کنیز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز کو ساتھ لیا، اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنی کنیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس نے کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔